پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. میرے ساتھ آج کے پروگرام میں زرتاج گل صاحبہ موجود ہیں, پارلیمانی لیڈر ہیں سنی اتحاد کونسل کی. بہت شکریہ زرتاج صاحبہ, خوش آمدید. آج آپ کی پیشی تھی ATC میں گجرانوالہ میں, کیا ہوا, کیا آپ کے اوپر جرم کیا ہے, آپ کا الزام کیا ہے؟ تھینک یو اسد, تھینک یو فار انوائٹنگ می. آج گجرانوالہ ATC میں میری پیشی تھی. 43 FIRs میں سے ایک یہ بھی FIR ہے. 28 دفعات ہے, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ شاید پورا PPC لگا دیتے ہیں کہ 9 مئی کی آڑ میں تمام پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو, لیڈران کو کنوکٹ کرنا ہے تاکہ وہ خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دے, جو کہ ہم نے چھوڑنا تو نہیں ہے. تو لہٰذا ان کو پھر جب 9 مئی کی آڑ میں انہوں نے جو ہمارے اوپر دفعات ڈالنی تھی, اس میں 27-28 دفعات تو وہ ویسے ہی ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے 302 بھی ڈالا ہوا ہے. اچھا, کہ قتل بھی خدا نخواستہ کیا ہوا ہے. ویری کس کے قتل کا الزام ہے آپ پر؟ یہ تو ابھی مجھے بندہ بھی پتہ نہیں کہ کس کو قتل کیا ہے, نہ مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ جگہ کون سی تھی, کیونکہ میں تو گجرانوالہ گئی بھی نہیں ہوں. میں تو شاید GT روڈ سے کبھی گزری ہوں گی, نیور بین ٹو گجرانوالہ. تو ابھی یہ ATC میں ہی میں جاتی ہوں, میں پیش ہوتی ہوں. سارے فریولس قسم کے کیسز ہیں. عمر ایوب صاحب بھی اس میں, احمد چٹھا اسی کے اندر ہے, بلال اسی کے اندر ہے, بہت سارے کارکنان وہیں پر ہیں. ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان کے اندر تمام دہشت گرد کھلے عام پھر رہے ہیں, لیکن پاکستان کے تحریک انصاف کے کارکنان کو عمران خان کا ساتھ دینے کے اوپر دہشت گرد بنا کے تمام ATC کوٹ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران اور کارکنان سے بھرے ہوئے ہیں. جب اپنے ملک میں دہشت گرد کہا جاتا ہے, غدار کہا جاتا ہے, قاتل کہا جاتا ہے, یقین کریں اسد انتہائی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کو ملک سے محبت میں یا پیٹریوٹزم میں, یا پھر اپنے ملک کے اندر آپ PTI کا جھنڈا اٹھائیں, آپ عمران خان کا نام لیں, تو آپ اس لیے جو ہیں وہ یعنی کہ آپ کا جرم ہے. کتنے شہروں میں آپ پر FIRs ہیں؟ پورے پنجاب کے اندر ہے الحمدللہ. کوئی شہر انہوں نے نہیں چھوڑا. انہوں نے 9 مئی میں سوچا کہ چونکہ اس نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا, ویسے میں ڈیرہ غازی خان میں تھی, تو انہوں نے کیا کیا کہ شاید انہوں نے سوچا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور لیڈران کو ساتھ ہیلی کاپٹر بھی دے دیں کہ آپ پہلے ڈیرہ غازی خان میں دہشت گردی کریں, پھر آپ مظفر گڑھ بھی چلے جائیں, پھر آپ اٹک بھی چلے جائیں, ٹیکسلا بھی چلے جائیں, لاہور, فیصل آباد, گجرانوالہ. کوئی ایسا شہر انہوں نے نہیں چھوڑا جس کے اندر انہوں نے مقدمے ہمارے اوپر درج نہیں کیے ہوں. 43 FIR ہیں تمام ڈسٹرکٹس کے اندر ہے. کہیں پر گائے چوری کا پرچہ ہے, کہیں پر ATM مشین توڑ کے پیسے نکالنے کا ہے, کہیں پر کوئی پتہ نہیں بم بنانے کا طریقہ سکھایا ہوا ہے, کہیں پر دہشت گرد ہوں, کہیں پر غدار ہوں, کہیں پر قاتل ہوں. مطلب انفارچونیٹلی کہ اس وقت ملک کے اندر اس قدر لوگوں کو کنوکٹ کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں. دیکھیں, جب آپ کا نظریہ مر جاتا ہے نا, نیریٹو مر جاتا ہے, جب آپ کی سیاست ختم ہو جاتی ہے, آپ گدی نشینے پہ یا اپنے خاندان کے اپنے بچوں کو والی وارث سمجھتے ہیں, تو پھر آپ اپنے مخالف کا مقابلہ سیاست میں کر نہیں سکتے. تو یہ عمران خان کے پائے کے لیڈر تو ہیں نہیں, یہ عمران خان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. اس لیے اتنے گھٹیا کیسز ہمارے اوپر. اور سب سے اسد جو مجھے سب سے تکلیف ہے اس خاتون ہونے کے ناطے, میں بار بار کہتی ہوں, یہ نہیں کہ میں خان صاحب کی پارٹی کا حصہ ہوں, اس خاتون ہونے کے ناطے مجھے خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے جو عدت کیس انہوں نے بشرا بی بی کے اوپر ڈالا ہوا ہے. تمام پاکستان کی خواتین افینڈ ہیں, یہی حرکتیں کر رہی ہے. لیکن کیا یہ مکافات عمل نہیں ہے؟ اب آپ کے زمانے میں نون لیگ والوں پر بھی کچھ, چلے آپ پر زیادہ ہو گئے ہیں مقدمات, زیادہ شہروں میں زیادہ FIRs ہوئی ہیں, لیکن رانا ثناء اللہ پر جو کیس بنایا گیا تھا, شاہد خاقان عباسی پہ, مفتاح اسماعیل پہ, احسن اقبال پہ, کیا آپ نہیں سمجھتی مکافات عمل ہے بدلہ لے رہی ہے آپ سے حکومت یا نون لیگ؟ پھر اگر مکافات عمل ہے تو پھر تو یہ کہ وشیس سرکل ہے نا, یہ تو پھر حضرت آپ بھی آئیں گے, آپ بھی میں وہی کہہ رہا ہوں, کیا پھر اگر ہم نے یہی چلاتے رہنا, اور پھر ظلم کرنے کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ چونکہ ہمارے اوپر پہلے بھی ظلم ہوا ہے, میرے خیال میں یہ سب سے غلط دلیل ہے. کہ آپ کے زمانے میں بھی غلط تھا جو ہو رہا تھا. نہیں, دیکھیں اسد, کچھ چیزوں کو مکس نہ کریں. اگر تو زیادتی ہوئی ہے تو پھر ضرور اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے کہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو مقدمے انہوں نے خود بنائے ہیں, جو پیپلز پارٹی اور PMLN نے ایک دوسرے کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹنا تھا, لڑکانہ کی سڑکوں کے اوپر گریبان یا پیٹ انہوں نے چاک کرنا تھا, پیسے نکلوانے تھے, اور اگر نواز شریف کا ساتھ دیں گے تو پھر اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اسی طریقے سے جو شہباز شریف کہتے تھے کہ پھر میرا نام بدل دینا اگر میں نے اس کو لڑکانہ کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا, تو وہ تو سارے کیسز انہوں نے دوسرے کے اوپر خود بنائے تھے. جہاں تک آتی ہے بات کے کیسز کی, فرض کرے آپ نے رانا ثناء اللہ کی بات کی, اگر رانا ثناء اللہ کے اوپر فریولس کیس تھا, بوگس کیس تھا, وہ ہمسیلف انٹیریئر منسٹر تھے, انہوں نے 2 سال جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور لیڈران کے اوپر ظلم کیا اور خواتین کے اوپر جو ظلم کیا, کیا وہ ایک جو ہے وہ DG نارکوٹکس کو بلا کے یہ سوال نہیں کر سکتے تھے, ریٹن اپلیکیشن نہیں دے سکتے تھے, یا یہ کورٹ کے اندر یہ نہیں کر سکتے تھے کہ یہ جو میرے اوپر کیس تھا جو بھی ان کے اوپر ڈالا گیا تھا نارکوٹکس کا, 15 کلو ہیروئن, جی کہ یہ غلط ہے. اگر آپ اس کے اوپر چپ ہیں,
then there is something fishy. لیکن اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی ایکویٹل ہو گیا نا پھر اس میں جب وہ کیا بلا کے کہیں دیکھیں پھر بریت ہو گئی. چلو اس کے اوپر تو میں پھر وہی کہہ رہا نا کہ ان کو سوال کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر ایکویٹل ہی ہونی ہے نا تو وہ تو کیا ہمیں نہیں پتا تھا کہ ٹی ٹی کے کیسز میں 16 ارب کتنے تھے, مشتاق چینی والے پاپڑ والے سے پیسے لا کے پاکستان سے نکال کے واپس چپڑاسیوں کے ذریعے واپس لائے گئے. جب شہباز شریف سے پوچھا گیا تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا, میرے بیٹے کو پتا ہوگا. حمزہ شہباز سے پوچھا گیا کہ یہ 16 ارب 25 ارب روپے آپ کے اکاؤنٹ میں کیسے ہے, کہتے مجھے نہیں پتا, کوئی ڈال گیا. ابھی آپ اپنا ٹیکس کریں, آپ اپنے بینک سے پیسے نکلوائیں یا آپ کے بینک کے اندر کوئی ٹرانزیکشن, آپ کو ابھی جو ہے وہ ٹیکسٹ آ جائے گا کہ یہ والی ٹرانزیکشن ہوئی. 25 ارب کوئی اللہ کا بندہ ڈال گیا, واہ بھائی واہ, معجزات کے اوپر پی ایم ایل این اس وقت زندہ ہے کہ 25 ارب ڈال دیتے. وہاں پہ اس طرح کے کیسز کے اندر اگر سوال جواب ان کے پاس نہیں ہے اور شہباز شریف سیدھا آتا ہے اور آپ اس کو ایئرپورٹ کے اندر ہی آپ ڈی جی اس کے نادرہ کے جاتے ہیں اور آپ اس کو کلین چٹ دیتے ہیں اور آپ اس کو وزیر اعظم بنانا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ چونکہ وزیر اعظم بن گیا, وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. لیکن کہا تو یہ گیا تھا نا کہ تمہیں وزیر اعظم بنا دے گا, اور اپنی بیٹی کو ایک ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ, کیا اس کی پرفارمنس ہے اس وقت پنجاب کے اندر. پنجاب کے اندر تو اس وقت اس قدر جبر اور ظلم ہو رہا ہے, اس کو آ کے میر شرافت علی سے وہ ہار چکی ہے, 45 اس کا ہے نہیں. تو میں صرف یہ کہہ رہی ہوں, دیکھیں اسد, اگر آپ کا ایسٹ بیونڈ مینس کا کیس ہے, آپ کی تنخواہ 1 لاکھ ہے اور آپ لگاتے 10 لاکھ ہے, تو عوام کا حق پوچھتا ہے مجھ سے بھی, آپ سے بھی, ان لوگوں سے. اس کا جواب اگر ان کے پاس نہیں ہے, میں پھر کے فلیٹس ہیں, نہیں میرا مطلب ہے کہ میرا سوال ان کیسز سے متعلق تھا نا جس میں خود آپ کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی فضول کیسز بنائے گئے تھے جس میں کچھ ثابت نہیں ہو سکا. یہ جن کیسز کا آپ بات کریے اس میں تو چلیں انف ثبوت موجود تھے, وہ تو بعد میں حکومت تبدیل ہوئی تو پھر وہ بریتیں ہو گئیں, وہ تو ہم نے دیکھا جو کچھ ہوا. لیکن بہت سارے کیسز تو ایسے بنائے گئے تھے نا جو آپ نے بنایا اور اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا, وہ ثابت ہم نے تو کوئی کیس جس میں رانا ثناء اللہ کا ہے, جس میں مفتہ صاحب کا ہے. دیکھیں رانا ثناء اللہ کا تو میں نے آپ کو پہلے سے کہہ دیا نا, جو وہ میں نے آپ کو کر دی کہ he should have questioned himself. جب وہ انٹیریئر منسٹر, اگر پورے پاکستان کی خواتین کو وہ سڑکوں پر گھسیٹ سکتے تھے, شیلنگ کر سکتے تھے, لاٹھی چارج کر سکتے تھے, 60% خواتین کا پرزنر قیدیوں میں اضافہ ہوا ہے ان کی حکومت میں, یہ کبھی تاریخ میں پاکستان میں نہیں ہوا. تو ایٹ لیسٹ ڈی جی نارکوٹکس سے بھی وہ سوال کر سکتے تھے نا اگر ان کو تھا. لیکن میں اس پہ لاسٹ اسٹیٹمنٹ یہ دے سکتی ہوں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. آپ جتنا مرضی گلا دبا دے, جتنا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر لے, غلط ہے. دوسری بات یہ کہ نظریے کو دبایا نہیں جا سکتا. کیا عمران خان کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے کے بعد یا ہمارے ساتھ ظلم کرنے کے بعد کیا عمران خان کا نظریہ ختم ہو گیا؟ بڑھ گیا. 1.70 کروڑ ووٹ لیا تھا پچھلے دفعہ 2018 میں, ابھی تو ہم پورا پاکستان ہمارے ساتھ ہے, سب کا سب عمران خان کے ساتھ ہے. ایک جھلک دیکھنے کو لوگ جو ہے عمران خان کی طرف سے, وہ جس کلر کی شرٹ پہن لے پورا پاکستان وہ شرٹ خریدنا شروع کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہے جبر ظلم سے نظریے نہیں دبائے جا سکتے. یہ پروپیگنڈے, یہ ظلم جبر اور یہ جو تجربہ یہ بند کر دینے چاہیے. چلیے آپ رانا ثناء اللہ کا ذکر اور سیاست کا مقابلہ سیاست میں ہی کرے. بالکل ٹھیک ہے. میں اگر اپنے علاقے سے 1.5 لاکھ ووٹ لے کر آئے نا, عوام نے مجھے ووٹ دیا, کوئی پاپولیرٹی کانٹیسٹ تو نہیں ہوتا نا, یا یہ کہ کسی مسر خواب کے پڑ لگے ہوں. آپ اپنے حلقے کی محنت کرتے ہیں, آپ ووٹ میں جاتے ہیں, ووٹ کی پرچی کے ذریعے آپ الیکٹ ہو کے آتے ہیں یا پھر آپ ریجیکٹ ہو کے آتے ہیں. یہ شخص نثار جٹ سے ہارا ہوا ہے فیصل آباد کے اندر, یہ برے طریقے سے ہارا ہوا ہے. یہ عوام کے ووٹ کی توہین ہے کہ نثار جٹ اس وقت اپوزیشن کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس شخص کو آپ نے دوبارہ جو ہے وہ منسٹر بنا دیا. سب سے پہلی بات کہ یہ شخص پاکستان کے عوام کے پیمانے کے اوپر پورا نہیں اترتا, رانا ثناء اللہ. دوسرا, جو خود ظالم و قاتل و صفا کو, یہ میں نے نہیں کہا, چودھری عابد شیر علی کے والد نے فرمایا کہ تو سیاست تھی نا. دیکھیں پرسنل لیوریج میں اپنی پارٹی کا ہے نا, 28 قتل کیے ہوئے ہیں, یہ رانا ثناء عابد شیر علی کے والد کے الفاظ ہیں. کوئی بھی الزام لگا سکتا ہے نا, انہوں نے ثابت تو نہیں کیا نا. پھر وہی, یہ تو انہوں نے ثابت کر رہا ہے نا جس کے اوپر الزام ہوتا ہے. دوسرا, کیا یہ وہی شخص نہیں ہے جب ماڈل ٹاؤن میں پریگننٹ خواتین کے منہ کے اوپر گولیاں ماری گئی تھی نا, یہ ان کی ناک کے نیچے ہوا تھا. ابھی جو پاکستان تحریک انصاف کے خواتین اور کارکنان کے ساتھ ہوا ہے, سب سے پہلے رانا ثناء اللہ اس کے اندر ہے. دوسری بات یہ کہ یہ فورن فنڈنگ کی بات کریں, ان کے منہ سے رانا ثناء اللہ کے یا پی ڈی ایم پی ایم این این کے منہ سے فورن فنڈنگ کی بات اس لیے اچھی نہیں لگتی ہے کہ ایک تو 9 مئی کی آڑ میں بیانیہ پٹ چکا ہے. کوئی 9 مئی کے اوپر ان کو یقین نہیں رکھتا. اگر 9 مئی کی بھی اصل تحقیقات ہوگی تو خورا پی ڈی ایم پی ایم ایل این رانا ثناء اللہ کی طرف نکلے گا. فیبریکیٹڈ تھا, یہ انہوں نے خود لانچ کیا تھا کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرے, لیکن ایکشن تو جاری ہے نا, اس کی بنیاد پر ان کی سیاست تو چل رہی ہے. بالکل, آپ کے پاس کاؤنٹر سیاست نہیں چل رہی, زبردستی حکومت بھی چل رہی ہے, زبردستی چل رہی ہے جو ان سے چلائی نہیں جا رہی. دوسرا, فورن فنڈنگ کی انہوں نے کس منہ سے بات کی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ وہ ویڈیو بھی اثر چلائے نا چودھری اعتزاز احسن کی, بے نظیر بھٹو ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. بے نظیر بھٹو واز اے پرائم منسٹر,
انہوں نے کہا تھا کہ اسامہ بن لادن سے $10 ملین نواز شریف نے ان کی حکومت کو گرانے کے لیے تھے. جس شخص سے جو القاعدہ کا سربراہ تھا، جس سے پوری دنیا ڈرتی تھی، اس شخص سے بھی نواز شریف نے پیسے لیے اور بے-نظیر کی حکومت کو گرانے کے لیے فوراً فنڈنگ لی. تو فوراً فنڈنگ کا آغاز PMLN کی طرف ہوتا ہے. یہ بھی انہی کی ڈومین ہے. خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹنا، کریکٹر اساسینیشن کرنا، سیاسی کارکنان کے اوپر ظلم اور جبر کرنا اور اس طرح کسی کی ووٹ کی پامالی کرنا، یہ بھی PMLN کی ڈومین ہے. یہ انہی کو مبارک ہو جو تحقیقات کریں گے نا. ثبوت موجود ہیں اس کے، کسی وقت تو سامنے آ سکتے ہیں. 2 سال ہو گئے ہیں. 9 مئی کا پچھلا سال اور اس سے پہلے جب رجیم چینج ہوا، ظلم صرف 9 مئی کو نہیں ہے. 9 مئی سے پہلے اور 9 مئی کے بعد بھی PMLN کی طرف سے ظلم اس وقت پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان کے لوگوں کے اوپر جاری ہے. ابھی یہ ٹرائل ہو رہا ہے. حسان نیازی اس کے اندر شامل ہے. مجھے ان سب کا بتا دیں کہ جس ٹائم ان کا جب ٹرائل ہوتا ہے یا ہم جب کورٹ کے اندر جاتے ہیں، ان کے پاس ثبوت ہے کہ زرتاج گل کہ تمام فورنسکس کہہ رہے ہیں، تمام جیو فینسنگ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈیرہ غازی خان میں موجود ہوں. تو میں گجرانوالہ کیسے پہنچ گئی، میں میاں والی کیسے پہنچ گئی. اسی طرح ڈاکٹر یاسمین راشد، علی حمزہ، سنم جاوید ہے، میاں محمود رشید ہے، حسان نیازی ہے، یا پھر حسان نیازی کیا وہاں پہ موجود نہیں تھے؟ حسان نیازی نے جو کچھ کیا، جو ویڈیوز میں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اصل میں ایک بات بتاؤں، میں یہی بات کر رہی ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ 9 مئی کے آڑ، میں کہہ رہی ہوں یہ ظلم تو 2-2.5 سال سے ہو رہا ہے PMLN کی طرف سے. اس سسٹم کا بینیفیشری PMLN ہے جو 17 سیٹوں کے ساتھ زبردستی وزیر اعظم بیٹھ گئے اور زبردستی جو ہے اس وقت یہ پنجاب میں حکومت کر رہے ہیں، ظلم اور جبر کے ذریعے کر رہے ہیں. تو وہاں پہ جو لوگ اس وقت 2-2 سال سے جیل کے اندر ہیں، ان کا ٹرائل ہی نہیں شروع ہوا اور ثبوت ہی نہیں ہوتے، کیمرے غائب ہو جاتے. تو کون سا ثبوت ہے؟ کون سا ثبوت لے کر آنا ہے؟ میں تو صرف اسد یہ کہہ رہی ہوں، فری اینڈ فیئر ٹرائل کا موقع دے. جب میں اپنے ضمانت کے لیے جاتی ہوں، جب میں کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہوں یا عمر ایوب صاحب جاتے ہیں، تو آپ کیوں کورٹ کو یرغمال بنا لیتے؟ کوئی خوف ڈر تو ہوگا نا کہ آپ عمر ایوب کو یا ہمیں وہاں پہ آپ پہنچنے نہ دیں اور آپ کہیں کہ ضمانت سے پہلے ان کو گرفتار کر لیں. کس بات کا ڈر ہے کہ ہم وہاں جا کے سچ بولیں گے، سچ سامنے آ جائیں؟ تو حقائق تو یہ لانا ہی نہیں چاہتے. سنم جاوید کو، عالیہ حمزہ کو، ڈاکٹر یاسمین راشد کو ایک جگہ سے نکال کے دوسری جگہ کی کیوں پہنچی ہوئی ہوتی ہے ایک ڈسٹرکٹ؟ کیا پاکستان میں تمام دہشت گرد ٹھیک ہے، صرف پاکستان تحریک انصاف اس وقت دہشت گرد ہے؟ ثبوت 9 مئی کا ان کے پاس ہے ہی نہیں، کیونکہ جو 9 مئی تھا یہ خود PDM نے کروایا تھا اس طریقے سے کہ کسی طریقے سے عمران خان کی سیاست کو ختم کر دیا جائے. یہ تو ہماری جرت ہے، یقین کریں اسد، یہ ہمارے نہیں اگر چلیں یہ ٹریپ تھا تو آپ کے لوگ اس ٹریپ میں پھنس تو گئے نا. کیوں گئے تھے کور کمانڈر ہاؤس؟ بہت سارے لوگ جانا ہی نہیں چاہیے تھا، نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن پھر سوال تو ہے نا کہ وہاں کیسے پہنچے؟ جب ہم زمان پر جب نہیں، آپ ڈاکٹر یاسمین دیکھیں، اسد پھر ڈاکٹر یاسمین راشد کی ویڈیو چلائے، منع کر رہی ہیں، بار وہ منع کر رہی ہیں. نہیں مگر اس پوائنٹ کو چوز کرنا احتجاج کے لیے، اس کی کیا سگنیفیکنس تھی، کیا ریلیونس تھی، کیا سمبولکلی کیا امپورٹنس تھی، ٹاپکس میں کیا ثابت کرنا؟ بالکل بھی نہیں تھا. آپٹکس صرف یہ کہ آپ نے عمران خان کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے اس کو گریبان سے پکڑا، آپ نے جان بوجھ کے اس کو ابڈکٹ کیا. پہلے آپ کا منصوبہ مکمل نہیں ہوا جب آپ نے اس کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، اور اس کی وجہ ہے اگر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ نے انصاف نہیں دیا، FIR آپ نے درج نہیں ہونے دی، بلکہ جس شخص نے وہ کیا، ان کے اوپر حملہ کیا، جو گولیاں چلائے، اس شخص کو آپ نے ہیرو بنا کے ٹی وی پہ دکھایا، جبکہ آپ خان صاحب کو جو ہے وہ فیئر ٹرائل نہیں دے رہے تھے. اس کے بعد جب ان کو ابڈکٹ کیا، لوگوں کو پرووک کیا گیا، ہم نے پھر بھی کہا کہ جن شخص کی غلطیاں ہوئی ہیں ان لوگوں کو آپ سزا دیں، لیکن اس سزا کے اندر پورے پاکستان کو یرغمال مت بنائیں. جو شخص اس کے اندر انوالو نہیں ہے، جو کارکن اس کے اندر انوالو نہیں ہے، لیکن ابھی بھی میں کہہ رہی ہوں اگر انہوں نے اوریجنلی 9 مئی کی انہوں نے تحقیقات کرائی تو آپ یقین کریں سب کا سب کھرا رانا ثناءاللہ کی PMLN. چلیے اگر آپ کی یہ بات مان بھی لی جائے تو بھی آپ کو نہیں لگتا کہ پولیٹیکلی ان کی اسٹریٹجی انہوں نے پھر اس کے بعد 9 مئی کے بعد ایسی بنائی ہے رانا ثناءاللہ نے یا ان کی جماعت نے کہ آپ کو اتنا کمزور کر دیا کہ آپ ایک جلسہ بھی نہیں کر سکتے؟ میرا تو خیال ہے کہ سب سے طاقتور اگر 9 مئی کے بعد یا رجیم چینج سے پہلے جب رجیم چینج ہو رہا تھا اس میں اگر کسی پاکستان کے اندر کسی پولیٹیکل پارٹی نے یا پولیٹیکل لیڈر نے یا کارکنان نے اگر ثابت کیا ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی مضبوط پارٹی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. ابھی خان صاحب کال دے، لاکھوں لوگ جو ہے لیکن ابھی آپ نے جلسہ رکھا 6 جولائی کو، اچھا لیکن اس کا نوٹس چلے اس کا نوٹیفیکیشن کینسل ہو گیا، لیکن پارٹی کے اندر ایک رائے موجود ہے نا آپ کی جماعت میں کہ اس کے باوجود جلسہ کرنا چاہیے، اگر آپ کو اجازت نامہ نہ مل رہا ہو تب بھی جلسہ کرنا چاہیے؟ اسد یہ تو حقیقت ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، سب سے زیادہ ووٹر بھی ہمارے، ورکر بھی ہمارے ہیں، اور جتنے سخت جان ہیں
کہ اتنے فساد اور جبر کے باوجود بھی وہ خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑے. تو یہ تو اب حقیقت ہے کہ عمران خان ہی پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں. وہ جب بھی کال دیں گے لاکھوں لوگ موجود ہوں گے. جہاں تک ترنول جلسے کی بات ہوئی ہے تو بڑی مذاکرہ خیز بات ہے. اس کا تو سوال پی ایم ایل این سے بنتا ہے کہ اگر فرض کر لیتے ہماری پارٹی ختم ہو گئی ہے, فرض کریں ان کا 9 مئی کا بیانیہ ٹھیک اور ہمارا 9 مئی کا بیانیہ غلط ہے, تو پھر تو کھلے عام اجازت دیں. خود تو یہ 20 لوگوں میں پی ایم ایل این والے نہیں نکل سکتے کیونکہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے, ان کی پذیرائی نہیں ہے, ڈرتے ہیں عوام میں جانے سے پہلے, یہ جا ہی نہیں سکتے ہیں. ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں, وزیروں مشیروں کو جن کو فارم 47 کے ذریعے بنایا گئے کہ شاید ڈیرہ غازی خان آ جائیں, شاید یہ لیا آ جائے, شاید یہ پنجاب ہے, نہیں جا سکتے. ہم کیوں کھلے عام دندناتے پھر رہے؟ کیونکہ عوام نے ہمیں ووٹ دیا, ہمارے اوپر عمران خان کی وجہ سے ٹرسٹ کرتے. دوسرا ترنول جیسے کہ آپ ذرا وہ ایف آئی آر اپلیکیشن نکالیں نا جو انہوں نے ڈی سی اور کمشنر کو دی ہے, جس میں کوئی 35-40 لوگوں نے ایک ہی کچی پنسل سے جو ہے وہ سب نے اس کے اوپر سائن کر دی اور کوئی بہانہ بنایا. تو بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب کہ پاکستان تحریک انصاف ہی صرف پبلک کو باہر لے کر آ سکتی ہے. اب اگر ہم آئین اور قانون کی پاسداری کرتے تو اس کا تو ہمیں الٹا کریڈٹ دینا چاہیے. عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد کوئی ایک بڑی ڈیمونسٹریشن جو ہے پیسفلی پی ٹی آئی نہیں کر سکی, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں جس طریقے سے چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا, لوگ خوف زدہ ہیں. کس کو خوفزدہ نہیں کیا گیا؟ ظلم کے خلاف بولنے کے اوپر بھی آپ کی آواز بند کر دی جاتی ہے, آپ کے اوپر ایف آئی آر کر دی جاتی ہے. پورا پنجاب پورا پاکستان اس وقت ایف آئی آر کے اوپر چل رہا ہے. آج شاہ محمود صاحب کو جب کوٹ لکھپت جیل کے اندر لایا جا رہا تھا وہاں پہ, یہاں سے آج ان کو ہتھکڑیاں لگا کے وہاں پہ پیش کیا گیا ہے. پاکستان کا فارن منسٹر رہ چکا ہے, پاکستان کا مقدمہ لڑ چکا ہے, اور بڑے خوبصورت طریقے سے جب او آئی سی کی کانفرنس پاکستان میں 2 دفعہ ہوئی, جب ہمارے تعلقات سب سے بیسٹ دنیا میں جا رہے تھے, پاکستان آئسولیشن سے نکل کے پاکستان ایک وہ کہتے ہیں نا ثالث کا کردار ادا کر رہا تھا. آج آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے وہ ہتھکڑیوں کے اندر اور بیڑیوں کے اندر آپ نے, اور پھر آپ پریزن وین میں اس کو اس طرح لے کر آئے, یہ کیا زیادتی نہیں ہے؟ دوسری طرف عمر ایوب صاحب جو ہے وہ اے ٹی سی کورٹ کے اندر گئے ہوئے تھے سرگودا کے اندر, کہ کیونکہ آپ نے کل ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی ہے. میں آج اے ٹی سی کی عدالت میں گجراوالا کے اندر پیش ہو رہی تھی. ہزارہ کارکنان جو ہیں آج اپنے مقدموں کے اندر جس طریقے سے ان کو لے کر آیا جا رہا ہوتا ہے, کیا اس سے زیادہ ظلم اور جبر اور فسطائیت ہو سکتی ہے؟ اس کے باوجود بھی میری پارٹی مضبوط کھڑی ہے. میرا لیڈر جو ہے وہ 150 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر پلیٹس کا بہانہ بنا کے تو نہیں ملک سے گئے. آپ نے کہا پارٹی مضبوط کھڑی ہے, کتنے گروپ ہے پارٹی میں؟ اچھا, ہماری پارٹی کا چونکہ ظاہری بات ہے اتنا زیادہ ووٹ بینک ہو گیا, ان کا تو خیال تھا کہ نہ عمران خان رہے گا, خدا نہ خواستہ نہ اس کی پارٹی رہے گی. پارٹی اتنی بڑھ گئی ہے, جو لوگ چھوڑ کے چلے گئیں گے وہ بھی ری جوائن کرنا چاہتے ہیں, جو 9 مئی کے بعد آئے ہیں ظاہری بات ہے ان کے بھی سٹیکس ہیں, جو ہم پرانے ہیں اسٹوڈنٹ لیڈر تھی میں تو ہمارے بھی سٹیکس ہیں. ایک واحد پولیٹیکل پارٹی ہے. دیکھیں اسد, پھر آپ کو کریڈٹ تو دینا پڑے گا نا کہ حکومت میں ہوتے ہوئے حکومت کے لوگ چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف میں آنا چاہتے ہیں. یہ اس سے بڑی ووٹ کی طاقت اور عمران خان کے نظریے کی طاقت کیوں نہیں ہوگی؟ آپ ٹی وی پروگرام دیکھیں کس طرح لوگ کہتے ہیں کہ دے وانٹ ٹو جوائن پی ٹی آئی, اور اپنے ہی ان کا جو نواز شریف کا بیان ہے, شہباز شریف کا, وہ خود منہ سے کہتے ہیں. میاں جاوید لطیف کو دیکھیں, شاہد خاقان عباسی کو دیکھیں, مفتاح اسماعیل کو دیکھیں, وہ خود اپنی پارٹیاں چھوڑ کے, یا محمد زبیر کو دیکھ لیں, پارٹیاں چھوڑ کے بھی جا رہا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں. آصف کرمانی صاحب کو آپ دیکھ لیں, لائن لگی ہوئی ہے, جو ان کے سیزن پولیٹیشین ہیں. کیونکہ آصف کرمانی صاحب نے کوئی رابطہ کیا پی ٹی سے جوائن کرنے کے لیے؟ نہیں, رابطہ تو نہیں کیا, لیکن اگر آپ ان کے سچ لوگوں نے بولنا شروع کر دیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ حکومت میں رہتے ہوئے لوگ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. وہاں پہ پارٹی میں یقیناً ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوتا ہے. میں ایک ہی بات کہہ سکتی ہوں, جب خان صاحب جیل سے انشاءاللہ باہر آئیں گے نا, یہ پارٹی نہ ابھی کیا لڑائی ہے, ابھی کیا 2 گروپس ہیں یا 3 گروپس ہیں, چلے جتنے بھی ہیں, اس کیا ڈفرینس آف اوپینین کیا چلے؟ ڈفرینس آف اوپینین ہو نہ ہو, میں تو صرف اپنی پارٹی کو خود بھی کہتی ہوں اور میں خود بھی اس بات پہ عمل کرتی ہوں کہ جس دن مجھے یہ احساس ہو جائے, اور جس دن میرے ارد گرد کے لوگوں کو یہ احساس ہو جائے, جو وسیلہ عمران خان نے ان کے لیے بنے ہیں, جو ان کی سیاست میں ایک نام ہوا, پذیرائی ہوئی ہے, اور وہ سٹیٹس کو چیلنج کر رہے ہیں, چاہے مراد سعید ہے, حماد اظہر ہے, زرتاج گل ہے, علی محمد خان ہے, شہریار افریدی ہے, شیر افضل مروت ہے, بیرسٹر گوہر ہے. جب تک ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ یہ عزت ہمیں عمران خان کی وجہ سے ملی ہے, اور اس شخص کی عزت کا ہمیں خیال رکھنا ہے, تو اپنے اختلافات جو ہیں ہم نے پارٹی کے اندر رہ کے حل کرنے. یہ پارٹی کے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی بات, شیر افضل مروت کو, شہریار افریدی کو, شاندانہ کو, یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ اصل بات یہ ہے نا کہ جب گھر کا بڑا, جس سے آپ کٹ آف ہوتے ہیں, جس سے آپ ملنا چاہتے ہیں, جس سے پوری قوم ملنا چاہتی ہے, جب آپ نے اس کی تصویر کے اوپر بھی پابندی لگا دی, آواز کے اوپر بھی پابندی لگا دی, جلسے کے اوپر بھی پابندی لگا دی, تو بچے آپس میں لڑنے لگتے ہیں. کوئی بچہ تو نہیں ہے یہ, تھوڑا بہت ڈفرینس آف اوپینین تو ہو جاتا ہے, لیکن
پھر بھی ڈفرینس آف اوپینین اسی پارٹی میں ہوتا ہے نا جو جمہوری پارٹی ہو. شیر افضل مروت سے کیا غلطی ہوئی ویسے؟ وہ کہتے ہیں خان صاحب نے میری تذلیل کی ہے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے پورا کوئی ٹویٹ بھی کیا اور انہوں نے کوئی ویڈیو انہوں نے پورا بیان دیا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ وہ خان صاحب سے گلہ کرتے ہیں. میں پھر میں وہی بات کہوں گی, جب ہم یہ اپنے ذہن نشین کر لینا کہ یہ عمران خان نے دیے نا اور ہم نے عمران خان کی عزت کیا خیال رکھنا, تو پھر ہم اپنے گلے نہیں کریں گے. ہم سب کی قربانی مل کے بھی وہ قربانی نہیں ہے جو عمران خان اس وقت قربانی دے کے. لیکن پارٹی ورکر اس وقت جو ہے وہ اپسٹ نہیں ہے اس بات پہ کہ پتہ نہیں زرتاج گل اگر مجھے کال دیتی ہیں جلسے کے لیے تو شہریار آفریدی کے کارکن آئیں گے یا نہیں آئیں گے, یا فلاں کال دیتا ہے کارکن اگر کوئی آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے میرے سمیت یہ کہتا ہے نا کہ میرے کارکن ہے تو وہ آپ سے جھوٹ بولتا ہے, مکر و فریب کرتا ہے. کارکن صرف عمران خان کے حلقے میں تو ہوتے ہیں نا جی. اسد ہمیں تو عزت ہی عمران خان کی وجہ سے لوگ دیتے ہیں کہ ہم نے خان سے وفاداری کی, ہم نے خان صاحب کے نام پہ ووٹ لیا ہے. ہم نے کون سا بلے کے نشان کے اوپر اب تو ووٹ لیا ہے؟ مطلب آسان تر دیہاتی علاقوں میں چمٹے کا ووٹ, جوتے کا ووٹ, اناناس کا ووٹ, کھجور کا ووٹ عمران خان کے نام پہ ہم نے ووٹ لیا ہے. لیکن انڈیویجول کی کوئی امپورٹنس تو پھر بھی ہوتی ہے نا. شیر افضل مروت نے کتنے بڑے بڑے جلسے کیے, کراؤڈ پولر بھی ثابت ہوئے, لوگوں کو نکالا بھی انہوں نے. آخر کوئی اس بیچارے کی بھی تو کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ سب کی حیثیت ہے, سب کو سنا جاتا ہے, اس لیے وہ ممبر آف نیشنل اسمبلی بھی بن گئے ہیں. ہم سب عمران خان کے نام پہ ووٹ آئے ہیں. میرا ذاتی ایک ووٹ بھی نہیں ہے, سارا ووٹ عمران خان کا ہے. اچیومنٹ ہے وہ عمران خان کی وجہ سے. اگر میں اپنی ذاتی رنجش کو اور اپنی ذاتی گلے کو نہیں بھولنا چاہتی ہوں تو یہ میری ذاتی ہے. یہ عمران خان کے کاز کو نقصان پہنچے گا. عمران خان کی جو اور ان کی بیگم صاحبہ کی, ان کی بہنوں کی اور تمام لیڈران جو اس وقت اسیر ہے, جو ان کی قربانی وہ مل کے ہم سے بڑی ہے. میرے خیال میں کہ یہ گلے شکوے کا وقت ہی نہیں ہے. اور آپ کو کوئی گروپنگ نظر نہیں آئے گی, ڈفرینس آف اوپینین آپ کو اس سے نظر آئے گا. اس کی وجہ یہ کہ ہماری پارٹی جدی پشتی پارٹی گدی نشینی والی تو ہے نہیں. ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوتا ہے, لیکن آپ نے جو ورکر کی بات کی ہے, ابھی ورکر کی زرتاج گل سے لڑائی ہوگی, شیر افضل مروت سے ہوگی, علی محمد خان سے ہوگی, بیرسٹر گورو عمر ایوب سے ہوگی, لیکن عمران خان سے کوئی لڑائی نہیں ہے. عمران خان کے اوپر وہ لبیک کہتے ایک آواز عمران خان دیں گے. فواد چودھری کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ پارٹی میں واپس آنا چاہیے؟ میں آپ کو بات بتاؤں, وہی پھر اگین اسد جب خان صاحب نے یہ بات ڈیسیجن کر لی کہ میں کیس ٹو کیس دیتا ہوں, آئی ہیو نو پروگیٹو, آئی ہیو نو اتھارٹی. تو پھر رؤف حسن نے سیکرٹری اطلاعات ہوتے ہوئے کیوں بیان دیا کہ جی فیصلہ ہو گیا کور کمیٹی میں, کوئی فواد چودھری کو واپس نہیں لیا جائے گا؟ نہیں, کور کمیٹی میں ساتھ انہوں نے خود رؤف حسن صاحب نے یہ بھی کہا ہے نا, وہ جو آپ کور کمیٹی کا بیان ہے دیکھو اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کیس ٹو کیس پھر خان صاحب نہیں, خان صاحب کیس ٹو کیس اب دیکھیں گے. تو رؤف حسن پھر کس حیثیت میں بیان دے رہے ہیں کہ فواد چودھری کو واپس نہیں لیا جائے گا, فیصلہ کر لیا ہم نے؟ ٹھیک ہے, وہ انفارمیشن سیکٹری ہے نا. دیکھیں فواد چودھری صاحب کو بھی تو تھوڑا وہ ہونا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے, لیکن کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس طرح کا بیان دیں؟ دیکھیں اس وقت تو رؤف حسن صاحب نے جس طریقے سے پارٹی کے موقف کو ڈٹ کے بیان کیا ہے, جس طریقے سے ان کو پر حملہ کیا گیا تھا, خدا نخواستہ وہ بھی بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا. یہ تو اللہ نے ان کو بچایا, جس طریقے سے جیرے بلیڈوں کے ذریعے ان کو پر حملہ کروایا گیا اور آج تک وہ پکڑے بھی نہیں گئے. ہمیں تو نکال کے زبردستی جیو فینسنگ کے ذریعے ہمیں تو دہشت گردی کی اس میں عدالتوں میں اور مقدموں میں ڈالا جاتا ہے. یہ بھی کہا کہ وہ 7.5 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں پارٹی سے, ایسی بات ہے؟ پارٹی سے تنخواہ لے رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال. اس پارٹی میں تو تقریباً تمام لوگ ہی والنٹیئرز ہیں. تمام صاحب تنخواہ نہیں لے رہے پارٹی سے؟ آپ چیک کیجئے گا. ویسے میری ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اور اس نے رؤف حسن صاحب نے پارٹی کے موقف کو ڈٹ کے بیان کیا ہے, ان کو پر حملہ بھی ہو چکا ہے. بہت بہادر انسان ہے. جہاں تک فواد چودھری کی بات ہے, کوئی کمپیریزن نہیں ہے. فواد چودھری صاحب کا کیس ہوگا یا کسی اور کا کیس ہوگا, مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ آزمائش سے گزرے ہیں اور ان کو نظریہ چھوڑنا پڑا, لیکن کسی کا بھی دل کہیں اور نہیں لگ رہا اور عزت پذیرائی. اگر خان صاحب پارٹی سے مشورہ مانگتے ہیں, زرتاج گل سے مشورہ مانگتے ہیں فواد چودھری کو واپس آنا چاہیے, زرتاج گل کی کیا رائے ہوگی؟ ابھی تو میری بہت ساری رائے رہتی ہے. ابھی تو میں نے خان صاحب سے ملنا ہے, ابھی تو میں نے خان صاحب کو بتانا ہے کہ آپ کے نام پہ دوبارہ مجھے ووٹ ملا ہے. ڈیرہ غازی خان کے لوگوں نے کیسی وفا کی ہے, خان صاحب کو میں نے ابھی یہ بتانا ہے. ابھی تو یہ بہت چیزیں آئیں گی, یہ تو ابھی سول پروگیٹو خان صاحب کا. خان صاحب ڈیسیجن کریں گے, ہم لبیک کہیں گے, اپنا اوپینین ضرور دیں گے. بین ہونے جا رہی ہے؟ کون بین کرے گا؟ اس پارٹی کو ختم کرنے کی جتنی حکومت نے کوشش کی, پی ڈی ایم نے کوشش کی, اپنے منہ کی کھائی ہے نا. عمران خان کا نظریہ قید نہیں ہو سکتا. جو ظلم زیادتی جبر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوئے, ظاہر بات ہے 31 سال کی, ٹھیک ہے غلط ہے, میں وہ نہیں کر سکتی ہوں, پریڈکشن نہیں کر سکتی ہوں. مجھے یہ پتا ہے کہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کو بین کریں گے صرف اس لیے کہ آپ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو نقصان آپ ملک کا کریں گے, ہمارا کوئی نہیں کریں گے. اسد کیونکہ میں حلقے کی پیداوار ہوں, میں اپنے حلقے سے ووٹ لے کر آتی ہوں. میں نے بھیک کی طرح ایک ووٹ کو جو ہے نا مانگا اور حلال کیا ہے.
میں جس طرح لوگوں سے ملتی ہوں نا, یہ ایک میری نسل ہے, ایک ہم سے چھوٹی نسل ہے جو 25-26 سال والی ہے, پھر 18 سال والی, پھر اس سے بھی چھوٹے, 4 نسلیں عمران خان کے ساتھ ہیں. یہ کس کا مقابلہ کریں گے؟ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کو بین کریں گے؟ نقصان یہ اپنا کریں گے. عمران خان ایک نظریہ بن چکا ہے, وہ قید نہیں ہو سکتا ہے, اور یہ ہمارا ووٹر بڑھ رہا ہے. ہم جب اپنے حلقوں میں جاتے ہیں نا, ہمارے حکومت نہ ہونے کے باوجود ہمارے استقبال ہوتا ہے. میں تو چیلنج کرتی ہوں کہ مجھے پی ایم ایل این والے اپنے حلقوں میں جا کے دکھائے اگر ان کا کوئی حلقہ ہے تو. صحیح ہے. اچھا, آخری سوال یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے شیخ وقاص حکم کا نام دیا ہوا ہے. اب ڈیمانڈ یہ ہو رہی ہے کہ جی آپ پینل دیجئے, 4 لوگوں کا نام دیجئے. کیا آپ تحریک انصاف 4 لوگوں کا نام دینے جا رہی ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ شیخ وقاص صاحب کا جب خان صاحب نے نام بھیجا ہے تو میرا خیال ہے کہ تو یہ ڈیڈ لاک کیسے ختم ہوگا؟ نہیں, ڈیڈ لاک تو ہونی نہیں چاہیے نا. پی ایس سی ہمیشہ اپوزیشن کے پاس ہوتی ہے, ہماری ہی میجورٹی ہے, تو پھر اس میں جب خان صاحب نے شیخ وقاص صاحب کا نام اوکے کر دیا, چیف وپ نے جا کے ان کو نام دے دیا, تو میرا خیال میں اس کے اوپر تو ان کو ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو اب میں آج آئی ہوں اسلام آباد میں, میں تو حلقے سے آج ہی آئی ہوں, اور وہ بھی چونکہ میں نے ATC کی عدالت میں پیش ہونا تھا. دن ول سی کہ کیوں وہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, چلیے بہت شکریہ زرتاج گل صاحبہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ زرتاج گل موجود تھیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آج اسلام آباد میں الیکشن ٹرائبونل نے سماعت کی ہے اسلام آباد کے 3 حلقوں کے حوالے سے, اور اس میں خرم نواز صاحب کو اور طارق فضل چودھری صاحب کو ان کو جرمانے کیے گئے ہیں کیونکہ یہ اپنا ریکارڈ جمع نہیں کرا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں اب اس اسلام آباد کے 3 حلقوں کی ایک ہسٹری بن گئی ہے. یعنی پہلے جہانگیری صاحب سن رہے تھے, جرمانہ ہوا تھا, پھر الیکشن کمیشن کے پاس چلے گئے, وہاں پر ان کا ٹرائبونل تبدیل کرنے کی درخواست پر سنا گیا, پھر فیصلہ آیا, پھر ٹرائبونل تبدیل ہوا, پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک دیا, اور پھر دوبارہ سے یہ ٹرائبونل بحال ہوا, اور پھر سماعت ہو رہی ہے, اور آج پھر جرمانہ ہو گیا. تو یہ معاملہ اب کس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے اس کو ایک تو دیکھیں گے. دوسرا, آج ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق الیکشن کمیشن نے 41 حلقوں کے رزلٹ جو ہیں وہ فارم 45 پہلے ان کو ہٹایا, پھر ان کو موڈیفائی کیا, موڈیفائی کر کے دوبارہ اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا ہے. اس پہ بات کریں گے. اور طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف آج جو ایک ان کے خلاف ایک مہم چل رہی تھی سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر, اس کے حوالے سے نوٹس دیا گیا اور اس پر سماعت ہوئی ہے. اسلام آباد میں چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ نے یہ سماعت کی ہے, اور اس میں کئی لوگوں کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں, اور جو ادارے ہیں خاص طور پر FIA ہے, پیمرا ہے, ان سے بھی جواب طلب کیا گیا کہ وہ اپنا کام کیوں نہیں کر رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ نعیم حیدر پنجوتا صاحب موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, ماہر قانون ہیں اور تحریک انصاف کے رہنما. بہت شکریہ پنجوتا صاحب, خوش آمدید. حافظ احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر قانون ہیں آپ, بہت شکریہ. حافظ صاحب, ایک مرتبہ پھر ابھی میں نے مختصر سی ایک ہسٹری اس کی بتا دی ہے جو اسلام آباد کے 3 حلقوں کے حوالے سے ٹرائبونل سماعت کر رہا ہے. اس میں خرم نواز صاحب کو اور طارق فضل چودھری صاحب کو آج پھر جرمانہ ہوا ہے, اور جرمانہ اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ اپنا ریکارڈ جمع نہیں کرا رہے. آپ کے خیال میں ریکارڈ یعنی 180 دن میں اس کی سماعت مکمل کرنی ہوتی ہے, فیصلہ دینا ہوتا ہے ٹرائبونل نے, روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرنی ہوتی ہے. اگر کوئی بھی فریق اپنا ریکارڈ جمع نہ کرا پا رہا ہو تو عدالت کے پاس کیا آپشنز ہوتے ہیں, کیسے پروسیڈ کیا جا سکتا ہے آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد, ہمارا سیکشن جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کا سیکشن 140 سے لے کے 158 تک سارا یہ پروسیس ذکر ہے, اور اس کے اندر بالکل بات یہ ہے کہ 180 دن کے اندر جو ہے اگر آپ کی الیکشن پٹیشن جاتی ہے تو اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. اور اگر اس کے اندر ڈیلیئنگ ٹیکٹس یوز ہوتے ہیں, چاہے وہ پٹیشنر سائڈ سے آئیں یا اس کے بعد جو رسپونڈنٹ سائڈ سے آئیں, تو ان دونوں سچویشنز کے اندر عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کے اوپر فائنز بھی کر سکتا ہے, کاسٹ بھی ڈال سکتا ہے, تاکہ وہ جو پروسیس 180 دن والا ہے اس کے اندر اس کیس کو مکمل کیا جائے. سر, اب یہ جو 20-30 ہزار روپے کا جرمانہ یا پہلے 10,000 روپے کا جرمانہ ہوا تھا, یہ تو شاید کوئی اتنا معنی نہیں رکھتا امیدواروں کے لیے, طارق فضل چودھری صاحب کے لیے فار ایگزامپل, یا خرم نواز صاحب کے لیے. تو ظاہر ہے اس کا مقصد تو یہ ہے کہ پروسیس کو سپیڈ اپ کیا جائے. لیکن اگر پھر بھی نہیں ہوتا اور کوئی شخص سمجھتا ہے ٹھیک ہے مجھے جرمانہ کرتے جائیں اور میں جرمانہ ادا کرتا جاتا ہوں, تو پھر آپشن کیا ہوتی ہے عدالت کے پاس؟ نہیں, اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو آپ کو فائن نظر بھی آ رہا ہے, یا اس کو کاسٹ کہیں گے, جو عدالت کاسٹ ڈالتی ہے کہ آپ کو ایک آرڈر کیا گیا, آپ اس آرڈر کو کمپلائی ود نہیں کیا, تو اس کے اندر ہوتا تو ایک ٹوکن کے طور پہ, بٹ اس کا بڑا سیریس لیگل ریپرکشنز اس کے اندر آتے ہیں. اور الٹیمیٹلی یہ ہے کہ پھر اگر آپ ان چیزوں کے اوپر فالو نہیں کرتے, چونکہ بنیادی طور پہ یہ ایک ٹرائل کا معاملہ ہے,
اور اس ٹرائل کے اندر جو ایویڈنس ہے اس کا ریکارڈ ہونا, اس کے پاس کراس ایگزامینیشن ہے, وہ ایک پروسیس ہے. اگر یہ ٹرائل کی طرح یہ الیکشن ٹریبیونل نہ ہوتا تو جج صاحب کے پاس یہ آپشن تھا کہ اس چیز کو ایکس پارٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر دیتے. کیونکہ اب اس کے اندر یہ ہے کہ ایک پٹیشن آئی ہے, اس کے اندر سرٹن فیکٹس ہیں اور سرٹن فیکٹس کے لیے ان کی ایویڈنس ہے, اور اس ایویڈنس کے لیے اپرچونٹی کا ہونا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ اس ٹائم کو دے رہی ہے کہ آپ اس کو کمپلائی وتھ کریں, اور اگر آپ کمپلائی وتھ نہیں کرتے پھر عدالت جو ہے وہ آپ کا جو رائٹ آف ڈیفینس ہے اس کو کلوز کر دیتی ہے, اور پھر ایک پروسیڈنگز جو ہے وہ چلاتی ہے, اور اس کے بعد ایک آرڈر جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے. اور یہی ہماری پاکستان کی جتنی بھی ریگولر ٹرائل کورٹس ہیں ان کا یہی ایک اسٹینڈرڈ پروسیس ہے. صحیح ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں جو جواب ہے وہ دوبارہ جمع کرانا ہی چاہیے طارق فضل چودھری صاحب کو, خرم نواز صاحب کو, ورنہ ریپرکشنز ہو سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل کروانا چاہیے, چونکہ پھر اگر نہیں کروائیں گے تو آپ کا جو ڈیفینس ہے وہ اسٹرک آف کر دیا جائے گا, اور اسٹرک آف کر دیا جائے گا تو پھر عدالت نے اپنا کام تو چلانا ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ جواب دیں, اس جواب کے اندر جو ہے جو ایشوز آئیں ان ایشوز کے اوپر جو ہے آپ ایویڈنس لے کے آئیں, اور ان ایویڈنس کے بعد جو ہے اگر آپ کا کراس ایگزامینیشن ہے یا آپ کی اور بھی کوئی ایویڈنس آپ دینا چاہتے ہیں بالکل دینا چاہیے. لیکن عدالت کے اس پروسیس کو اس طرح جو ہے میرا خیال ہے کہ ڈیفائنس موڈ کے اندر جانا جو ہے یہ ان دونوں کینڈیڈیٹس کے لیے مناسب نہیں ہے. اور اگر اس کو چیلنج بھی کرتے ہیں کسی, کیونکہ اگر اس کا کوئی بھی آرڈر جو ہے وہ جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر تو وہاں بھی جو ریلیف کے چانسز ہیں وہ بالکل کم ہے, کیونکہ کانڈکٹ آف پارٹیز جو ہے بڑا کاؤنٹ کرتی ہے. بالکل صحیح. پنجوتا صاحب, یہ آپ جانتے ہیں کہ آرڈیننس آیا تھا, ٹرائبونل چینج ہو گیا, پھر اس آرڈیننس کو معطل کیا گیا, پھر یہ واپس آ گیا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ اس پر ایکٹ بن گیا ہے اور آرڈیننس کی بات نہیں رہی, اب تو اسمبلی سے اور پھر سینٹ سے منظور ہو گیا. اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, آپ کے خیال میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ بینچ جو جاری رہے گا یا قانون کے مطابق پھر جو ہے وہ یعنی یہ ٹرائبونل جاری رہے گا, یا آپ کے خیال میں پھر ٹرائبونل کی تبدیلی نئے ٹرائبونلز بن جائیں گے؟ دیکھیں, بہت شکریہ, بڑی نوازش, آپ نے موقع دیا اسد بھائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جس طرح سے آرڈیننس لایا گیا اور جس طرح سے ایکٹ پاس کیا گیا, یہ سارا معاملہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ صرف اور صرف جو دھاندلی کی گئی تھی اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے یہ سارا کیا گیا. اب جو آج کی سماعت بھی ہوئی ہے یا ٹرائبیونل جس طرح سے کام کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 لے کر آ جائیں. میں نے دیکھا ہے آج عدالت کے اندر طارق فضل چودھری صاحب کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا جی کہ میں نے وکیل کرنا ہے اور جواب جمع کروانا ہے, لہٰذا مجھے موقع دیا جائے. عدالت نے کہا کہ ہم نے چلنا ہے قانون کے مطابق. قانون یہ کہتا ہے کہ 180 دنوں کے اندر پٹیشن جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرنی ہے. ٹھیک, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مطابق چلا جائے تو یہ ہو نہیں سکتا, اور اسی وجہ سے انہوں نے پرسوں کے لیے سماعت فکس کر دی. اب طارق فضل چودھری صاحب کو یہ بڑا واضح طور پر پتا تھا کہ انہوں نے وکیل جو ہے چینج کرنا ہے, کیونکہ لاسٹ ڈیٹ کے اوپر ہی یہ بات آ گئی تھی کہ وہ وکیل جو ہیں وہ نیکسٹ جو ہے آگے پروسیڈ نہیں کریں گے, وہ اپنا وکالہ نامہ ویڈرا کر رہے ہیں. تو یہ لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر ہی معاملہ اٹھ گیا تھا. لیکن انہوں نے اس معاملے کو جان بوجھ کر ایک لنگر آن کرنے کے لیے, اب ایک آتا ہے جی وہ کہتا ہے جی کہ مینٹینیبلٹی کا ایشو ہے, دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے وکیل چینج کرنا ہے, تیسرا آتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ میرا کوئی اور ایشو ہے. ایشو صرف اور صرف یہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق یہ ہارے ہوئے ہیں اور وہ فارم 45 لے کر عدالت کے اندر پیش نہیں ہوتے. عدالت نے کہا کہ آپ نے 7 دنوں کے اندر پیش ہونا تھا, آپ کا اتنا ٹائم گزر گیا ہے, آپ اس کی کیا جسٹیفیکیشن دیتے ہیں؟ کوئی ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی, کوئی کسی طرح سے ان کا وکیل ڈیفینڈ ہی نہیں کر پایا. اور آج ان کی وہ کہتے تھے نا کہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور کانپیں ٹانگ رہی ہیں, آج ان کا وہی سلسلہ تھا, کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ سارا صورتحال کے اندر, اور میں یہاں تک دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہونے جا رہا ہے, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس سارے سینیریو کے اندر, کیونکہ اگر یہ 3 حلقے جو ہیں اس طرح سے جس طرح واپس آئیں گے, کیونکہ جیتے ہوئے تو ہمارے امیدوار ہیں پورے پاکستان میں, 180 سیٹیں ہماری یہاں پر وفاق کے اندر ایم این ایز کی ہماری کھائی گئی ہیں, اسی طرح سے صوبوں کے اندر ایم پی ایز کی سیٹیں کھائی گئی ہیں. تو یہ ساری سیٹیں واپس یہ کریں گے کہ یہ تینوں حلقوں سے استعفے والی طرف سوچ رہے ہیں کہ ہم ریزائن کر دیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور ریزائن کریں گے, دوبارہ الیکشن ہوگا, یہ اس طرف جا رہے ہیں. کیونکہ اگر یہ اس کو پروسیڈ کرتے ہیں تو کسی صورت یہ بچنے والے نہیں ہیں, اور اگر وہ ویسا کرتے ہیں تو وہ بھی جرم ہوگا, اعتراف ہوگا, جو انہوں نے کیا ہے وہ اس کا اعتراف ہوگا. اگر فارم 45 کی وجہ سے, کیونکہ بھاگ کر انہوں نے استعفے. ٹھیک ہے, آپ نے فارم 45 کا ذکر کیا. آج ایک ڈان کی رپورٹ کے مطابق حافظ صاحب 41 حلقے جو ہیں اس کے الیکشن کمیشن نے فارم 45 اپنی ویب سائٹ سے ہٹا کر پھر ان کو ماڈیفائی کر کے ریزلٹس کو تبدیل کر کے یا ماڈیفائی کر کے یا اپڈیٹ کر کے, چلے میں تبدیل نہیں کہتا, اس کے بعد دوبارہ انہوں نے اپلوڈ کیا. تو یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن, یہ غیر معمولی بات ہے کہ آپ ایک دفعہ ایک فارم اپلوڈ کر دیں, پھر اس کو ہٹائیں اور اس میں ماڈیفائی کریں اور پھر اس کو اپلوڈ کیا جائے. آپ کے خیال میں یہ کتنا ایک سیریس کیس ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کے اگینسٹ, اور یہ آپ کے خیال میں کوئی غیر معمولی بات ہے؟
دیکھیں ایک تو اسد یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں ایکسٹراڈنری ہوتی ہیں، لیکن دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلا ایک فارم اس کے اوپر لگایا ہے اور دوسرا اگر آپ نے فارم اس کے اوپر آیا اور اس کے اندر میجر ڈسکرپنسیز نہیں ہے اس چیز کے اندر کہ جس کے اندر آپ کا بیسیکلی تو آپ ان ریزلٹس پہ بات کرتے ہیں نا کہ جو آپ کے مختلف کینڈیڈیٹس کو ملے ہوتے ہیں، اگر اس کے اندر وہ چینجز نہیں آئی تو میرا نہیں خیال کہ بہت بڑا ایک لیگل ایشو ہے. لیکن چونکہ ایک چیز پن پوائنٹ کی گئی ہے اور ایک آج بڑی سٹوری آئی ہے، فرنٹ پیج کی سٹوری آئی ہے، تو ڈیفینیٹلی ایک الیکشن کمیشن کو موقع ہے کہ اس چیز کو ایکسپلین کرے کہ اگر یہ ڈان کی سٹوری آئی ہے تو اس کے اندر کس حد تک جو ہے وہ کنٹینٹس اس کے ٹھیک ہیں یا کس حد تک جو ہے انہوں نے اس کو ماڈیفائی کیا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ جو اس کے ریزلٹس ہیں اس کے اندر کچھ چینجز آئی ہوگی، صرف اور ہو سکتا ہے کہ سیریل وائز یا پولنگ اسٹیشن وائز کچھ چیزیں ایسی آئیں گی، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک فارم 45 جو ہے اس کو اپلوڈ کر دیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے کیا، چونکہ جتنے بھی فارم 45 ہیں ڈیفینیٹلی چاہے وہ دوسرے کینڈیڈیٹس کے پاس ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اصل ہیں، اور ایک وہ ہیں جو 45 الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ ہیں، تو جو ویب سائٹ پہ بھی ہیں ڈیفینیٹلی کینڈیڈیٹس ہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا اور اس کے اندر اگر وہ چیزیں میجر چینجز میرا خیال ہے اب ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا. صاحب اس سے پہلے ایک رپورٹ پتن کی بھی آئی تھی، آپ کے خیال میں یہ آپ کی جو کیسز مختلف عدالتوں میں ہیں اس کا حصہ بن سکتی ہیں یہ رپورٹس؟ جی بالکل یہ حصہ بن آلریڈی اس پر آپ نے ورکنگ کی ہوئی؟ دیکھیں یہ بالکل بن سکتی ہیں اور آلریڈی ورکنگ بھی کی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ہماری ویسے پریس کانفرنس بھی جاری رہتی ہیں اور ہم بات بھی کرتے ہیں اور کورٹ کے اندر بھی یہ معاملہ رکھا جائے گا. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہم نے فارم 45 پہلے بھی اگر آپ نے دیکھے ہوں جب ہم نے زیادہ شور مچایا تھا کہ ایک ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر آپ نے فارم 45 اپلوڈ کرنے ہیں، تو الیکشن کمیشن نے جو ہی اٹھائے غلط سیدھے وہ اٹھا کے اپلوڈ کر دیے. اب اس کے اندر کیونکہ وہ زیادہ اتنی فیبریکیشن ہوئی تھی، 6 کو 16 بنا دیا گیا تھا، 16 کو 664 بنا دیا گیا تھا، تو اس طرح کی ساری صورتحال کی گئی تھی جس کے اوپر پوری دنیا میں مختلف لوگوں نے آواز اٹھائی، ٹویٹس کیے، ہم ٹویٹس کر رہے تھے کہ یہ کس طرح کے جناب آپ فارم لگا رہے ہیں اور یہ تو آپ کی چوری پکڑی گئی ہے. تو فوراً ہی انہوں نے ڈیلیٹ کر دیے اور اب بھی ڈان نے یا پتن نے جن جو ہے اداروں نے رپورٹس دی ہیں وہ بالکل کلیئر دی ہیں اور یہ بالکل دھاندلی کی گئی ہے، اسی طرح سے کی گئی ہے کیونکہ پتن کہہ رہا ہے کہ 22 یا 24 کے قریب بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے جن میں ابھی تک فارم 45 جن کے اپلوڈ ہی نہیں کیے گئے، جن کے ابھی تک اپلوڈ ہی نہیں کیے گئے. تو یہ اپلوڈ کیوں کریں گے؟ کیونکہ اگر الیکشن کمیشن اس بات کے اوپر اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو دفاع نہیں کرتا یا کہتا ہے جی بالکل واقعی ایسا ہے، تو الیکشن کمیشن کے اوپر تو آرٹیکل 6 لگے گا. کیونکہ اگر جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو اس جھوٹ کا قصوروار کون ہوگا، وہ سارے ڈاکے کا قصوروار کون ہوگا، اس کا مجرم کون ہوگا، تو وہ الیکشن کمیشن ہے. تو وہ کبھی بھی اس طرف نہیں آئے گا. صحیح ہے. ایک چیز مختصراً مجھے اور بتا دیجیے گا حافظ صاحب، وہ یہ ہے کہ طارق محمود جہانگیری صاحب کے حوالے سے ایک مہم چل رہی تھی ان کی ڈگری کو لے کر، اس پر آج بہت سخت ریمارکس بینچ کی طرف سے دیے گئے ہیں. یہاں تک کہ چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کیا ان کے خلاف ٹویٹس کی جاتی ہیں تو کیا جواب میں وہ بھی ٹویٹ کریں. کچھ لوگوں کو نوٹسز بھی ہو گئے ہیں. آپ کے خیال میں ججز کے بارے میں مختلف طرح کی جو کیمپین چل رہی ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اور کہاں معاملہ کو آپ جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اسد، یہ جو کیمپین کا معاملہ چل رہا ہے یہ پاناما سے ایشو ہوا ہے اور یہ ایک ایسی انبرڈل قسم کی ایکسرسائز کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر. اور جو آرٹیکل 19 آف کانسٹیٹیوشن ہے یا آرٹیکل 9A ہے اس کی کانسٹیٹیوشن ہر بندہ اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے. اب یہی انٹرپریٹیشن اگر آپ پی ٹی آئی سے کروائیں گے آرٹیکل 19 کی، ان کی انٹرپریٹیشن کو اور ہوگی. یہی انٹرپریٹیشن پی ایم ایل این سے کروائیں گے تو اس کی انٹرپریٹیشن ہوگی. اب جن انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے چاہے اس کے اندر جوڈیشری ہے یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ تو نہیں بول سکتے جس طرح یہ سارے بول رہے ہیں. تو میرا یہ خیال بالکل صحیح. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانا سلسلہ چل رہا ہے اور سلسلہ یہ رکنا چاہیے. بہرحال بہت شکریہ اور ہمیں بہت شکریہ حافظ صاحب، نعیم حیدر پنجوزی صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بھارت پاکستان کی مخالفت میں افغانستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے اور یہ تاثر دیتا ہے کہ وہ افغانستان کے لیے بہت مخلص ہے، افغان حکومت کے لیے بڑا مخلص ہے. لیکن حقائق اس کے بالکل اس سے مختلف ہیں اور تاریخ بھی بتاتی ہے کہ حقائق بالکل مختلف ہیں. ہم کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. مثلا 1992 میں بھارت نے اپنے حامی رہنے والے افغان صدر نجیب اللہ کو پناہ دینے سے انکار کیا
1996 میں نجیب اللہ قتل ہو گئے۔ 90 کی دہائی میں بھارت نے طالبان کو دہشت گرد جبکہ افغانستان کو دہشت گردوں کی پناہ گاہ قرار دیا۔ 1997 سے 2021 کے عرصے میں بھارت نے فلموں میں افغانیوں اور مسلمانوں کو جرائم پیشہ، غدار اور منشیات فروش بنا کر پیش کیا۔ 2021 میں افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد بھارت نے طالبان کے خوف سے بھاگنے والے افغانیوں کو پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ امریکی انخلاء کے بعد بھارت نے سفارتی پاسپورٹ رکھنے والے افغانیوں کے بھارت میں ویزا فری داخلے منسوخ کر دیے۔ نومبر 2023 میں بھارت میں افغان سفارت خانے کی جانب سے کام سے روک دیا گیا۔ افغان سفارت خانے کے مطابق بھارتی حکومت ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی تھی۔ اس وقت بھی بھارت افغانستان میں ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ ایک جانب افغان طالبان کو انگیج کیا جا رہا ہے جبکہ دوسری جانب طالبان مخالف دھڑوں جیسا کہ شمالی اتحاد کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ بھارت تکنیکی اور انسانی معاونت کی آڑ میں افغانستان میں رہ کر چین اور پاکستان کے حوالے سے اپنے اسٹریٹجک مفادات کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ ان تمام حقائق کی روشنی میں ایسا لگتا ہے کہ بھارت افغانستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ صرف پاکستان اور چین کے خلاف اس سرزمین کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے اور طالبان حکومت کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے ساتھ طاہر خان صاحب موجود ہیں جو افغان امور کے ماہر ہیں۔ بہت شکریہ طاہر خان صاحب، خوش آمدید۔ طاہر صاحب، افغانستان اور بھارت کے جو ریلیشن شپ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ان تعلقات میں آپ کے خیال میں کوئی اخلاص دکھائی دیتا ہے؟ بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی۔ میرے خیال میں شاید یہ افغان اس پہ بولیں گے، لیکن چلو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے تو میں ماضی کی طرف تو شاید بعد میں چلا جاؤں، لیکن میں ابھی تازہ جو 30 جون اور 1 جولائی کو دوحہ میں قطر میں افغانستان پہ کانفرنس ہوئی ہے جی اقوام متحدہ کی، تو اس میں جب 2 پوائنٹ اس میں ایجنڈا تھا دونوں کا تھی، یعنی پرائیویٹ جو سیکٹر ہے اس کی ڈیولپمنٹ اور اسی طرح جو نارکاٹکس ہے منشیات کے خلاف جی۔ لیکن کئی لوگوں نے خاص کر مغربی ممالک نے ایک کوشش کی کہ دیگر ایشوز کو وہاں پہ لے آیا ہے، لیکن وہاں پہ پاکستان نے، چین نے، روس نے، ایران نے ان کی مخالفت کی، مغربی ممالک کی، کیونکہ 2 پوائنٹ ایجنڈا پہ سب لوگ پہلے سے متفق تھے۔ بھارت نے کوئی رول ادا نہیں کیا، باوجود اس کے کہ جب طالبان کے وفد کے سربراہ بھارت کے جو وفد کے سربراہ تھے جے پی سنگھ سے جب ملے تھے تو طالبان کا جو ٹویٹ پہ ایکس پہ جو ذبیح اللہ مجاہد کا تھا تو اس نے ایک لحاظ سے کہا کہ انڈیا نے اس کے موقف کی حمایت کی، لیکن جب وقت آیا حمایت کرنے کی تو انہوں نے نہیں کیا۔ یہ میں اس لیے تازہ آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ ایک ماضی میں ہمیں لے جائے گا۔ دوسرا پرانے میں بعد میں جاتے ہیں، جب افغانستان میں طالبان انٹر ہونے کے قریب تھے تو بھارت ان ممالک میں تھا جنہوں نے اپنا سفارت خانہ، اپنے تمام کونسل خانے جس کا ہرات میں ہے، کندہار میں ہے، جلال آباد میں ہے، مزار شریف میں ہے، وہ بند کر دیے۔ جب افغانوں کو ضرورت تھی، کیونکہ کافی جس طرح آپ نے کہا بھی اپنے انٹرو میں کہ افغان نکلنا چاہ رہے تھے جن کو خطرہ تھا، 7 لاکھ پاکستان آئے ہیں اگر آپ بعد میں اس پہ بھی بات کرنی ہے تو بھارت کے سفارت خانہ بھی بند۔ یہ بھی افغانوں کو سوچنا پڑے گا کہ جب ان کا مشکل وقت آیا کچھ لوگوں کے لیے، میں پورے افغان 4 کروڑ آبادی کی بات نہیں کرتا، اور پاکستان جس کو اکثر افغان ہم سے گلے شکوے کرتے ہیں، 7 لاکھ اس وقت تک آئے ہیں، 7 لاکھ جو دیگر ممالک جانا چاہتے، تو لہٰذا پھر ماضی کی آپ نے بات کی، ماضی کی میں صرف ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ جب 1979 میں 1979 میں جب روسی یعنی سوویت یونین افغانستان آ گئے تو جب سب سے پہلی 1980 جنوری میں پہلی قرارداد کہ روسی فوجیوں کی سوویت یونین کی مذمت کی جو قرارداد تھی اور فوجوں کو وڈرال کی، اس میں انڈیا نے سوویت یونین کی حمایت کی۔ پوری دنیا ایک طرف، پوری دنیا 135 کے لگ بھگ اس کے حق میں تھے، اور انڈیا اور کچھ 17 ممالک جو اس وقت چونکہ ایسٹرن یورپ بھی اس وقت ٹوٹا نہیں تھا تو انہوں نے یہ آکوپیشن کی سوویت یونین کی، جب پوری افغان قوم روسیوں کے خلاف جہاد انہوں نے شروع کی تھی۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ افغانوں کو سوچنا پڑے گا کہ بھارت کا کیا کردار رہا ہے اور اب کیا کردار ہے۔ بیسک مقصد انڈیا کا بیسک جو پرپس ہے وہ اس وقت طالبان حکومت کو انگیج کرنے کا، وہ بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہ اچھا سوال ہے۔ بھارت کا سفارت خانہ طالبان کے تقریباً 2 سال تک بند رہا، 2 سال تک۔ پاکستان کا سفارت خانہ
جب طالبان 15 اگست کو داخل ہو گئے تھے 2021 کو، پاکستان کا سفارت خانہ بھی کھلا تھا، پاکستان کا 4 قونصل خانے قندھار، مزار شریف اور ہرات اور جلال آباد میں تمام سب قونصل خانے کھلے تھے، باوجود اس کے کہ پاکستان کے لیے جو پروپیگنڈا کرتے ہیں پاکستان کے خلاف لوگ بھی اور کچھ ممالک بھی، یعنی پاکستان کے لیے ایک مشکل وقت بھی تھا، لیکن پاکستان کو یہ احساس تھا۔ ابھی جو پاکستان کے سابق سفیر ہیں منصور احمد خان صاحب اس وقت سفیر تھے، ان کو جو پاکستان کا سول اعزاز ملا ہے، ایوارڈ ملا ہے، اس لیے ملا ہے کہ انہوں نے جو غیر ملکی وہاں پھنس گئے تھے، جو صحافی وہاں پھنس گئے تھے، جو دیگر لوگ پھنس گئے تھے، ان کو نکالنے میں رول تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے، میرے خیال میں بھارت شاید اس کو صرف اپنی مفادات، اور یہ کیوں آپ کہہ رہے کہ ابھی کیوں یہ زیادہ فعال ہوا ہے، اس لیے فعال ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان وہاں موجود ہے، پاکستان پہ حملہ بھی ہوا، پاکستان کے سفیر پہ حملہ ہوا، ہمارے وہاں پر ایک جو محافظ تھے وہ شدید زخمی ہوئے، میں خود اس سے ملنے گیا تھا پشاور میں، اور اس وقت بھی پاکستانی سفارت خانہ 1 گھنٹے کے لیے بند نہیں ہوا۔ تو لہٰذا یہ چیزیں ہیں کہ جو پاکستان میں، بھارت میں، اور دیکھو ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے افغانستان کے حالات سے، 7 لاکھ یہاں آئے ہیں نا ابھی نئے، باقی تو تقریباً کوئی 20 لاکھ سے زیادہ اس سے پہلے بھی موجود ہے۔ اور ہمارے لوگ یہاں کیوں افغان آتے ہیں باوجود ہم پہ تنقید کے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستانیوں کے دل بڑے ہیں، پاکستانیوں نے ماضی میں، اور اب بھی UNHCR کا جو آج کل سربراہ ادھر آیا ہوا ہے اس نے آج اپریشیٹ کیا، تو لہٰذا بھارت اس لیے ایکٹیو ہو گیا کہ بھارت کو معلوم تھا کہ اب وہاں پہ ان کو ایک موقع ملا ہے، ایک فرصت ان کو ملی ہے کہ ان حالات سے فائدہ اٹھاؤ۔ ان کے خیال میں شاید پاکستان سے طالبان کی حکومت کی جو تھوڑی سی کشیدگی پیدا ہوئی ہے یا لوگوں کے گلے شکوے، اور طاہر صاحب اس کو آپ کے خیال میں افغانستان کی جو بری حکومت ہے طالبان کی، وہ کیسے رسپونڈ کرے گی؟ وہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو کس طرح سے دیکھ رہے ہوں گے؟ یہی تو ان کے لیے یہ دوحہ جو میں نے آپ کو ذکر کیا، کہ دوحہ کس لیے میں نے ذکر کیا ہے کہ آج میری دوحہ پہ ایک مضمون بھی چھپا ہے، اور میں نے اس کے لیے مغربی ممالک سے، طالبان کے وفد سے اور پاکستانی کے وفد میں کچھ اراکین سے بات کی ہے، اور چلو پاکستان کو تو ایک سائڈ پہ کر لیں، پاکستان سے چلو طالبان بھی کبھی کبھی گلا کرتے ہیں دیگر، لیکن مغربی ممالک کے جو نمائندے سے میرے بات ہوئی وہ تو پاکستان کو تو فیور نہیں کرے گا نا، یا افغان طالبان کو تو ہم سے گلے شکوے بھی ہے نا۔ افغان طالبان نے اگر پاکستانی سفیر کی دعوت قبول کی ہے وہاں پہ کھانے کی، کسی نے اتنی وہ نہیں رسپیکٹ نہیں دی ہے، لہٰذا افغان طالبان کو سوچنا پڑے گا کہ ان کا دوست کون ہے، ان کا دشمن کون ہے۔ پاکستان جتنا متاثر ہوا، میں سابق وزیر اعظم حکمت یار سے جب ملا، اس نے مجھے خود کہا، حالانکہ وہاں پر پاکستان کا نام کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہے لینا، اس نے مجھے کہا کہ افغانستان کے علاوہ افغانستان کے گزشتہ 40 سال کے حالات سے سب سے زیادہ نقصان پڑوسی ممالک میں پاکستان کا ہوا ہے۔ یہ ایک افغان سابق وزیر اعظم حزب اسلامی کے سربراہ کا مطلب کہ ان کا موقف ہے، تو لہٰذا افغان طالبان کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان نے کبھی اپنی مفادات، ٹھیک ہے ہم سے گلے شکوے ہوتے ہیں لیکن کبھی مفادات کا کام نہیں کیا۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے مفادات ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آج میں آپ آج کی تازہ خبر بتاتا ہوں، کل افغانستان کی جو سرکاری میڈیا ہے ان سے ایک خبر آئی ہے کہ جو صوبہ کنڑ ہے، مشرقی صوبہ، اس سے بھارت کو پاکستان کے راستے ان کے کافی سارے یعنی برآمدات ہوئے ہیں، غالباً پیاز کا تھا تھوڑا سا، میں وہ، لیکن یہ کل کی بات ہے۔ افغان اپنی سرکاری میڈیا کے، پاکستان کا بھارت کے ساتھ تجارت نہیں ہو رہی ہے 2019 کے بعد، لیکن ہم نے افغانوں کو چھوڑا ہے کہ آپ پاکستان کے راستے سے بھی ہندوستان کو اپنا، لہٰذا یہ ان پہ ہے، اب افغان عوام پہ ہے، طالبان حکومت پہ ہے کہ آپ ہم سے تو گلے شکوے کرتے ہیں، ہماری تشویش کو بھی دیکھیں کہ ہماری تشویش میں کوئی دلیل ہے، کوئی وقت ہے، کوئی اس، لہٰذا ان کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کا دوست و دشمن کون ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ طاہر خان صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، ایک پورا پرسپیکٹو دے رہے تھے افغانستان کی حکومت اور بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں، بھارت اس وقت کیا چاہ رہا ہے، افغانستان کو کیا سوچنا چاہیے، کیا چیزیں اس کے پیش نظر رہنی چاہیے۔ یہ آج کا پروگرام تھا ناظرین، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔